نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ نحل کا آغاز ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نحل کہتے ہیں۔ یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ گیا بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ کافروں کو کہا گیا کہ اللہ کا عذاب ایسا آنے والا ہے اور اتنا قریب ہے کہ سمجھو آ گیا، اب تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ کے لیے پاکی ہے۔ وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند و بالا ہے، اسے برتری ہے ان تمام چیزوں سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ان تمام بتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، شرک سے پاک ہے، وہ حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں سے وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس پر وحی کو نازل فرماتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے مقام و مرتبہ دیتا ہے اور اسے نبی اور رسول بناتا ہے۔ ان انذروا، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا، بے شک میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاتقون، پس تم سب مجھ سے ڈرو اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے بچو اور میری فرمانبرداری کرو۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بالحق، حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنایا۔ تعالی عما یشرکون، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پانی کی ایک بے وقت بوند سے پیدا کیا، نطفہ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا تو کیسا اس کا نظام ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جیسی اس کی ضروریات تھیں ویسی صلاحیتیں پیدا کی۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس جبھی تو وہ سخت جھگڑالو ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو بھول گیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جھگڑا کرتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے مویشیوں کو پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان مویشیوں میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، یعنی اون ہے اور کھال ہے جس سے تم گرم لباس بناتے ہو۔ آج بھی چمڑا اور اون سردیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور بھی کئی فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں میں سے بعض وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، گوشت ملتا ہے۔ اسی طرح ان مویشیوں کے ہونے سے تمہاری زینت بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں حسن ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو انہیں واپس لیتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں چرانے کے لیے باہر نکالتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جس عرب قوم پر ہوا ان کے یہاں یہ طریقہ تھا، اور آج بھی جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ جانور کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں اور جانور نکل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جنگلات تھے اور اس طرح کی جگہ تھیں جہاں سے جانور اپنی غذا حاصل کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ سوچ دی ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو اپنا گھر نہیں بھولتے۔ یہاں تک کہ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں کہ جب بکریاں واپس آتی ہیں اور گھر کا دروازہ بند ہو تو گھر پر وہ اپنے سر کو مارتی ہیں، وہ کسی اور کے دروازے میں نہیں جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ فوائد بھی اپنی جگہ ہیں، اور دوسرا جن علاقوں میں جانور پالے جاتے ہیں، جانور زیادہ ہونا انسان کی شان و شوکت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ مال ہے اور دنیاوی عزت جو ہے وہ مال سے بڑھتی ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس آیت کریمہ میں فرمایا، اشارۃ النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مال ہے، گاڑی ہو، مکان ہو، فیکٹری ہو، بنگلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی عزت عطا فرمائی،
اس دنیاوی عزت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. اگر 4 آدمی آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ انہیں دین کی بات بتائیں, انہیں نمازی بنائیں, انہیں قرآن کی طرف لے کر آئیں. وہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کہی. کہا ہم اپنا PR اپنے ذاتی تعلقات اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں, کاش ہم اپنا PR دین کے لیے استعمال کریں کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ, اور یہ جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کر شہر تک جاتے ہیں. لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ, جہاں تم نہیں پہنچ سکتے. آج بھی جانوروں کے ذریعے سامان ٹرانسفر ہوتے ہیں, لیکن اب جانوروں کی جگہ پر دیگر گاڑیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ ہم یہاں سے لے کر ناظم آباد اگر پیدل جائیں تو شاید پھر 3 دن تک کوئی اور کام ہی نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی اور اس نے اپنی عقل سے یہ آسانی کے لیے سواریاں بنائی. الا بشق الانفس, یعنی پہلے تو فرمایا کہ تم جا نہ سکو, یہ بوجھ اٹھا کر منتقل نہ کر سکو, مگر اگر ایسا کر بھی لو تو اپنی جان کا ایک حصہ کھو بیٹھو, یا تو تمہاری کمر ٹوٹ جائے یا کبھی تم اپنے بستر سے اٹھ ہی نہ سکو. ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تمہارا رب ضرور رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, خیل گھوڑے, بغال خچر, حمیر گدے, یہ جانور ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو اور یہ تمہاری زینت بھی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا تو لوگوں کی عقل کے مطابق باتیں بتائی گئیں, اور جن باتوں کو لوگ نہ سمجھ سکتے تھے ان کا اشارہ دیا گیا, اس کی گہرائی نہیں بتائی گئی. اب دیکھیں, گھوڑے کا ذکر ہے, خچر کا ذکر ہے, گدے کا ذکر ہے, یہ سواری کے جانور ہیں اور ان سے انسان کی زینت ہے. لیکن آج کل تو انسان کی زینت اور سواری کے لیے کار ہے, اور بڑی کار میں بیٹھنا اترنا, اس کی سواری وہ انسان پسند کرتا ہے. قربان جائیے قرآن مجید فرقان حمید پر, اس نے تا قیامت پیدا ہونے والی سواریوں کا ذکر کر دیا. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, سواریوں کا ذکر ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرمائے گا جو تم جانتے نہیں ہو. تو جتنی سواریاں اور ٹرانسپورٹ کے جتنے ذرائع قیامت تک آئیں گے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے. وہ اللہ نے پیدا کیے, کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا, اس کے ہاتھ اللہ نے بنائے, اس کے پاؤں اللہ نے بنائے, اسے عقل اللہ تعالیٰ نے دی, اور جس چیز سے گاڑیاں بنتی ہیں وہ تمام چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں. لوہا بھی موجود ہے, اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں. گاڑی جس چیز سے چلتی ہے پیٹرول, یہ ہم نے نہیں بنایا بلکہ زمین سے ہم نے نکالا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا فرمائے گا سواری کے لیے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, اور اللہ تک پہنچاتا ہے صراط مستقیم, درمیانہ راستہ. وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور کچھ ٹیڑھے راستے ہیں جو اللہ تک نہیں پہنچاتے بلکہ بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن اس نے کسی کو مجبور نہیں بنایا. عقل عطا فرمائی, اب وہ ہدایت کو حاصل کرے اپنی عقل سے, تو یہ انسان کا اپنا بھلا ہے.